مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف دا آرمی اسٹاف لگ گئے، تو ان کے کیریئر پہ لوگ نگاہ ڈال رہے ہیں، ان کے پیچھے سے لے کے آگے تک جب انہوں نے شروع کیا ملٹری کا کیریئر۔ لیکن میرے نزدیک جو جنرل عاصم منیر ہے نا، وہ مجھے نظر آئے جس وقت انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی اپنی پوسٹ کو قربان کر کے، پوسٹ کی بھی پرواہ نہیں کی، ڈی جی آئی ایس آئی بہت بڑی پوسٹ ہے اس ملک پہ، انہوں نے اپنی پوسٹ کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے وہ کرپشن کا جو ایویڈنس تھا وہ رکھ دیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب پنجاب میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے۔ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی ان کی ذمہ داری تھی پرائم منسٹر کو بتانا، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ پرائم منسٹر نے خیر اپنے حساب سے وہی کیا جو ان کے حساب سے ٹھیک تھا، انصاف کے حساب سے غلط تھا۔ انہوں نے وقت سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کو فارغ کر دیا اس پوسٹ سے، اور آج انصاف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ جس شخص کو عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اس وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ پہ وقت سے پہلے سبکدوش کر دیا، یا ایون سیک کروا دیا یا سیک کر دیا، آج وہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں، اور ان کا کرپشن کے متعلق نیریٹو بالکل ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے ان کی اپنے جو معاملات تھے اور قریب ترین معاملات تھے اور پنجاب کے معاملات تھے، کانسیکوینسز کی پرواہ کیے بغیر وہ ان کے سامنے رکھے تھے، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی پوسٹ کی۔ اس پہ میں ان کی اس دن سے عزت کرتا ہوں، اس سے پہلے میں خیر ان کو جانتا ہی نہیں تھا۔ آج یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے ان کی، آپ یقین کریں میں نے جب سے جرنلزم دیکھا ہے، کوئی آرمی چیف بعد میں تو کنٹروورشل لوگوں نے کر دیا ہوگا اپنے مقاصد کے لیے، یہ واحد تعیناتی تھی جس کو عمران خان صاحب نے ہونے سے پہلے ہی آرمی چیف کی تعیناتی کو آرمی چیف کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی۔ ایک پورا لانگ مارچ جس میں لوگ مرے بھی ہیں، عمران خان صاحب کو گولیاں بھی لگی ہیں، جنرل عاصم منیر کو روکنے کے لیے ایز اے آرمی چیف یہ لانگ مارچ کیا گیا۔ انہیں کنٹروورشل کرنے کے لیے بیانات دیے گئے، جلسے کیے گئے، ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کہ جی وہ پہلے ہی دباؤ میں ڈال دیا جائے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ یہ کل تک عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کہا ہم تو جی کھیلیں گے، آئین اور قانون میں رہ کے پریزیڈنٹ عارف الوی کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے، مطلب اس ملک کا مذاق اڑ گیا۔ انسٹیٹیوشنز نے فیصلہ کیا انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے، اور میں ذاتی طور پہ ساتھ ہوں کہ 3.5 سال میرا آرمی کے ساتھ یہی ڈائلاگ رہا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پورا پاکستان آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا کوئی پوائنٹ بنتا ہے نہیں آپ ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، کسی سے لو لاس نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن آپ اس بھائی سب کا مان ہے، آپ کیوں ایک پارٹی کے ساتھ؟ بڑا اچھا کیا باجوہ صاحب، اور اب جنرل عاصم منیر صاحب اے پولیٹیکل، اور ون آف دا مین آرکیٹیکٹ ہے اس پالیسی کے کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، جنرل عاصم منیر جو آج آرمی چیف ہے۔ اور ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ آخری دن تک عارف الوی صاحب جو تھے انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، بادی نظر میں وہ گئے عمران خان سے مشورہ کرنے۔ بھائی ہو از عمران خان؟ یہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، عارف الوی صاحب نے صرف سٹیمپ سائن کرنا تھا، دیٹ از اٹ۔ وہاں گئے، ان کو پتہ نہیں منایا ہے، کیا 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 نہیں کیا، آئی ڈونٹ نو۔ رانا صاحب پہلے تو ذرا آج کی ڈیولپمنٹس یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو ریٹین کرنا پڑا، اور کیا اسی خدشے کی وجہ سے کرنا پڑا کیونکہ عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ یہ خبر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم تو کھیلیں گے؟ کتنا مشکل تھے سارے مراحل جو اب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں جو آج کیبنٹ نے اپنے اجلاس میں جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ ان کی جو یعنی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی 27 کو، اسے جو مؤخر کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو 6 جنرلز جن کو ریکمینڈ کیا گیا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے کہ ان 6 کے اوپر جو ہے وہ غور ہو، تو ایک تو یہ کہ ایکول اپرچونٹی سب کو ملے، کیونکہ اگر ان کو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 2 دن پہلے ہوتی ہے تو پھر وہ ایکول اپرچونٹی میں جو ہے وہ فال نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا، اور شاید اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ کھیلتے بھی، کیونکہ انہوں نے جب کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ہم کھیلیں گے، تو پھر ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ پھر گراؤنڈ جو ہے نا وہ چھوڑی نہیں تاکہ وہ اس کے اوپر کھیل نہ سکیں۔ تو اس لیے وہ اگر یہ کھیلتے بھی تو یہ اس کے علاوہ اور کیا کھیل سکتے تھے، کہ کیونکہ یہ آئینی طور پہ اختیار صوابدید پرائم منسٹر کا ہے، اور پرائم منسٹر نے جب فیصلہ کر لیا تو وہ فیصلہ ہے،
اس کی ایڈوائز جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ہی از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. وہ صرف زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ اس میں کوئی ڈیلے کرتے, اور اس ڈیلے میں یہ جو ہے وہ مقصد ہو سکتا تھا. تو اس کو ہم نے کیونکہ پھر کیپچر کر لیا, تو اس کے بعد اب ان کے لیے کھیلنے کا. میں حیران ہوں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں آیا. خیر نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب نے, دیکھیں اس میں آج دو لوگوں کو, جنرل عاصم منیر کو ایز آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو ایز جوائنٹ چیف آف اسٹاف, دونوں کو مبارکباد دینی چاہیے. اللہ ان کو عزت ملی ہے, اور ان کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کریں گے. اور دو آدمی جو ان کے حصے میں ذلت آئی ہے, وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے جب وہ پریزیڈنٹ کو جناب ادھر بلایا, لاہور بلایا, حالانکہ بالکل, یعنی بات یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے اگر مشاورت, وزیر اعظم کا عہدہ تو سیاسی عہدہ ہے, اور آپ کی اتحادی گورنمنٹ ہے, اور وزیر اعظم جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے, وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے. تو اس نے تو مشورہ پارٹی سے بھی کرنا ہے, اپنے اتحادیوں سے بھی کرنا ہے, اور اس نے فیصلہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ تو نہیں, میں کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا تو عہدہ جو ہے وہ ویسے ہی سیاسی نہیں ہے, وہ تو کسی سیاسی جماعت کا کارکن بھی نہیں رہ سکتا, وہ کارکن بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے اس نے ایکسپوز کیا عارف علوی صاحب کو. عارف علوی صاحب جو ہے بدقسمتی سے اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پہ ہونے کے باوجود جو ہے یہ دوسری تیسری مرتبہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کام کیا. رانا صاحب تھوڑا اب میں عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوال آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ان کے بڑے اعتراضات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے یہ تو آئی ایگری کہ وہ جتنے پاپولر بھی ہوں, لیکن کنسٹیٹیوشن میں ہی از اے اسٹرینجر اس سارے اس کے اندر, ان کی ایڈوائس بیٹر نہیں کرتی. ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی کوئی اپنی ایڈوائس دے نہیں سکتا اس کے اوپر, روک سکتا ہے لیکن اسے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب مجھ سے کیوں نہ پوچھا جائے, میں نواز شریف کی نیت پہ شک کرتا ہوں. نواز شریف ایک آبسکانڈر ہیں, نواز شریف سے انہوں نے مشورہ کر کے تعیناتی کری, کل کا ان کا بیان تھا. تو یہ نواز شریف صاحب کی سلیکشن ہے, جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل ساحر شمشاد. دیکھیں آئینی طور پہ یہ اختیار جو ہے یہ وزیر اعظم کا ہے, فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم نے کیا. فیصلہ وزیر اعظم نے کرنے سے پہلے اس نے اپنے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے صرف انہوں نے مشاورت کی ہے, اور انہوں نے ان کو بغیر یعنی کسی کویشچن کے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. اور اس کے بعد آج انہوں نے صبح کیبنٹ میں جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے خود کیا, اور کیبنٹ میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا, اور کیبنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اعتماد میں لیا. تو باقی معاملہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اب اس کا مفروضہ ہے نا کہ جی فلاں جگہ پہ انہوں نے مشورہ کیا, فلاں جگہ مشورہ کیا. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہے 100 بندے سے پوچھا ہو, فیصلہ تو ان کا ہے. اور آپ کو تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے کہ نواز شریف قائد ہیں آپ لوگوں کی پارٹی کا, اگر ان کی بھی چوائس ہوگی. جی بالکل بالکل. اب چلیں یہ تو بتائیں ہمیں کہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کیا ہے, لیکن کیا نواز شریف صاحب کی چوائس بھی عاصم منیر صاحب تھے؟ نہیں, دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ آن ریکارڈ تو نہ تو پرائم منسٹر نے کوئی بات کی ہے نہ رکھی ہے, نہ انہوں نے جو کیبنٹ سے انہوں نے آج کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے جو بات کی ہے تو نہ اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے, نہ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ پارٹی سے مشاورت کی ہے یا اعتماد میں لیا ہے. میرا خیال ہے باقی معاملہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو ان کا تعارف کروایا ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب کا, تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ ان کو جانتے ہی وہیں سے جانتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے بالکل, اور دوسرا یہ ہے کہ اب ان دنوں میں ان کی سب کو جو ہے وہ ان کی آنیسٹی پہ, ان کی ایکوریسی پہ جو ہے وہ لوگوں کو اعتماد بھی آ رہا تھا, اور لوگ اور وہ بار بار یاد آ رہے تھے. کیوں کہ جن چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ کے نیچے یہ ہو رہا ہے, یہ اپنا جو ہے فرا گوگی ہے, یہ پنکی پیر ہے, اور یہ اپنا عثمان بزدار ہے, یعنی یہ وہ چیزیں جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو ناگوار گزری, اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کیا یا ٹرانسفر کیا, سیک کیا, اور اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ آج
یہ پچھلے تقریباً 2-2.5-3 مہینوں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. تو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یار دیکھیں اس آدمی نے اس وقت جو چیز ان کے سامنے رکھی، اگر اس کی بات کے اوپر ناراض ہونے کی بجائے یقین کرتے تو آج اس سے امبیرسمنٹ سے جو ہے وہ بچتے.